جی شکریہ جناب، مجھے یہاں پر اپنے اسٹوڈیو میں آنے دیا۔ میرا تعارف ہے اطہر خان، میں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہوں جی۔ میں ایک غیر مسلم ہوں، تو کیا میرا یہاں پہ سوال کرنے کا میں یہاں پہ سوال رکھتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ کوئی ایشو تو جی نہیں ہاں، ہوگا؟ آپ نے نام پروفٹ رکھا ہے، نہیں آپ پروفٹ ہے؟ جی جی، میں نے اپنے نام کے ساتھ لفظ پروفٹ رکھا ہے، تو اس حوالے سے ہی میں آپ سوال کرنا چاہوں گا۔ اگر مزید آپ تعارف چاہیں تو میں کروا سکتا ہوں۔ نہیں، اگر آپ پروفٹ ہیں تو آپ کو تو ہمیں نہیں، ایک منٹ، اگر آپ پروفٹ ہیں تو آپ ہم سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو تو سب خود ہی معلوم ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ پروفٹ کا تعلق ہی خدا سے ہوتا ہے، تو بھائی خدا ہاں سے جی، ڈائریکٹ سوال کر لیجیے۔ ہمیں تو نہیں پتا آپ کے سوال، آپ پتہ نہیں کہاں اب کون سا سوال لے کر آئیں گے آپ، ہمیں کیا پتا۔ لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جو اپنے نام کے ساتھ پروفٹ لکھ سکتا ہے اسے سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ نہیں، سوال کرنے کا حق تو ہے ہر ایک انسان کو، میں کہہ رہا ہوں آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جب ڈائریکٹ آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں تو خدا کے بندوں سے کیا لینا دینا؟ اور یہ تو میں طے کروں گا نا جی، کہ اگر میں بندوں سے پوچھوں گا تو مجھے کیا چاہیے، کون سا سوال ہے، خدا سے پوچھوں گا تو کیا چاہیے، تو مجھے اگر اجازت ہے تو سوال کر سکتا اگر ہوں۔ میں آپ کے سامنے ہاں وعدہ اچھا کرتا ہوں کوئی جی، ڈس رسپیکٹ نہیں ہوگی۔ نہیں آئی انڈرسٹینڈ، مجھے معلوم ہے، میں نے اسی لیے آپ کو لیا ہے، مجھے شکل سے لگ رہا ہے کہ آپ ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے، آئی ایگری۔ تھینک یو، میں جو اس وقت بات کر رہا ہوں یہ آپ کی ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے کہا کہ آپ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا اپنے نام کے ساتھ میں نے پروفٹ لگا لیا، میں پروفٹ ہوں، تو پروفٹ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا کنیکشن خدا سے ہو، جو خدا سے سوال کرے خدا اس کو جواب دے دے۔ تو جب اتنا بڑا ایکسس آپ یا تو یہ کہ میرے پاس ایکسس نہیں ہے خدا کا، تو بات ختم ہو گئی۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایکسس ہے تو پھر ہم سے سوال کرنا بنتا نہیں ہے، یہ ہے کہنے کا مقصد۔ مفتی صاحب میں آپ کو پھر سے روک رہا ہوں، عامر میرا بھائی سوال کرنا آنا چاہ بنتا رہے ہے۔ ہیں، عامر بھائی آنا چاہ رہے ہیں۔ سوری اچھا جی 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 جی، میرا سوال لے لیں آپ، اس کے بعد پھر جی آپ طے جی، کر لیجیے گا سوال بنتا ہے یا نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، سوال کریں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے تو جی تمام دنیا کے جتنے بھی یہ بلیوز ہیں ان میں سے یہ کیسے جی میئر کیا جائے، پرکھا جائے کہ کون سا بلیو جو ہے جی، وہ، مجھے اردو بولنے میں اگر دشواری ہو تو میں یہاں پہ چند انگلش کے ورڈ بول دوں گا ہاں پلیز۔ نو ٹینشن، انگلش میں بولیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جی ہاؤ ٹو میئر دا ٹروتھ، واٹ آر جی، دا میئرمنٹس ٹو آبزرو دا ٹروتھ۔ ٹھیک اگر دنیا میں 10 مذاہب ہیں یا 20 یا 50، اور ٹھیک the one who's outside the religion, especially there's an atheist or ٹھیک ٹھیک whoever، اس سے کیسے پتا چلے گا کہ ان 2000 مذاہب میں یا 500 مذاہب میں سے کون سا believe ٹھیک۔ which belief is true because they all believing something؟ تو سر یہی تو میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ یہ تو آپ بتائیں گے نا، پروفٹ تو آپ ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم آپ سے پوچھیں کہ جی بتائیں آپ کو حق کیسے پتا چلا، وہ آپ بتائیے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، یا تو آپ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کہیے کہ میں فیک پروفٹ ہوں، ٹھیک ہے، بات آگے بڑھے گی۔ اگر آپ اپنے آپ کو پروفٹ مان رہے ہیں تو یہ سوال تو آپ سے ہونا چاہیے کہ بھائی سب کو چھوڑ کر لوگ آپ کو کیوں مانے۔ ہاں، یہ سوال آپ کا ہوگا، بالکل جائز سوال ہوگا، اور میرے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ میں جواب دوں، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے کہیں گے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں۔ نہیں، ہمارے پاس ہے، لیکن آپ یہ بتائیں گے کہ چونکہ ہم نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں، تو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم سے زیادہ علم میرے پاس ہے، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے فور دا سیک آف آرگیومنٹ اپنے آپ کو بیک سیٹ پر لے کر آتے ہیں۔ آپ نے چونکہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تو آپ یہ تو بتا دیں کہ لوگ آپ کو کیوں مانیں اور باقی مذاہب کیوں غلط ہیں، اور یہ پھر یہ کہہ دیں کہ نہیں میں نے دعویٰ غلط کیا، دو میں سے ایک ہی بات ہے۔ ہاں بالکل، چلیں اب آپ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے میرے دعوے کے مطابق۔ آرگیومنٹ میں اپنے کو بیک جی ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے ایکسیپٹ مفتی کیا صاحب کہ ہمارے آپ کے پاس پورا فریم ورک ہے، ان کو بھی جج کریں گے، جواب کیا پورا فریم ورک ہے ان کو جج کرنے کا، جی 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 جی، تو یہ نہ بولیں کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ہاں یہ مت بولیں، ہم ابھی بیک سیٹ پر ہیں، اب آپ بولیں جی۔ چلیں، ویسے اصولاً تو سائل میں تھا، سوال میں نے کیا تھا، تو مجھے جواب ملنا چاہیے تھا پہلے، لیکن ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ہی کہہ دیا سوال کا جواب دو تو میں دیتا ہوں۔ جی
there's a difference between belief and observation. ओके اگر میں بلیو کرتا ہوں کہ میں خدا کو مانتا ہوں, I must have access to observe something spiritually based on truth and reality. ٹھیک کسی بھی مذہب میں, اگر وہ مذہب اسلام ہے, عیسائیت ہے, جتنے بھی نام لیے بغیر میں گزارش کرتا ہوں, اگر اس مذہب کے اندر اس کے پیروکار بالکل سچائی کے ساتھ اس مذہب کو فالو کر کے روحانی طور پر اپنے خالق سے اسپرچولی آبزرویشن نہیں لیتے, then there is something wrong. ٹھیک تو میں نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے نام کے ساتھ نبی لفظ ہے, it means I have really observed something from creator. نہیں, ایک منٹ, فرام کریٹر یا کریٹر؟ From creator, with creator, from creator, by creator. Something with creator. ایک منٹ, وہ تو ہم بھی آبزرو کر رہے ہیں نا محترم, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری کائنات کریٹر کی طرف سے ہے, کریٹر نے بنائی, ہم بھی اس کو آبزرو کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کریٹر کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ جی میں نے کریٹر کو دیکھا. کریٹر کو دیکھ لیا آپ نے؟ جی جی کیسا ہے؟ کریٹر کو دیکھا ہے, کریٹر کو سنا ہے, اس سے ہم کلامی کی ہے. جی جی جی, تو تھوڑا سا ڈسکرائب کریں ہمیں کہ کیسا ہے بھائی, کیسا دکھتا ہے؟ تمام کوہ مکان کا ایک چمکتا ہوا نور اگر خود کو ٹھنڈا کر دے, اتنا جتنا کہ چاند ہے, جی اتنا جتنا کہ نگاہیں برداشت کر لیں, جی اس کیپیسٹی میں, لائٹ کی اس کیپیسٹی میں, لائٹ نور کے اس گولے میں ایک بینگ ہے جس کے ہاتھ بھی ہیں, پیر بھی ہیں, جس کا چہرہ بھی ہے, پاؤں بھی ہیں, لیکن وہ جسم کا بنا ہوا نہیں ہے, وہ روح کے مرکبات کا بنا ہوا ہے. ٹھیک, یہ خدا کی ذات کو دیکھنے میں جو مشاہدہ ہوتا ہے, یہ وہ میں بتا رہا ہوں, اور اس دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو دیکھا ہے. اچھا, آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں ابھی؟ جی اس کے لیے آپ کو مجھے کم از کم 40 دن دینے ہوں گے, اور وجہ بتا سکتا ہوں کیوں. انسان کی اگنورنس کی وجہ سے ہماری اسپرچل سینسز جو ہیں, میں ویسے 4 سیکنڈ میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں, آپ کو 40 دن لگیں گے. بہت شکریہ. یہ تاثر کا جواب ہوگا, یہ ریالٹی اور اسپرچل آبزرویشن نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 دن میں آپ خدا کو دکھا دیں گے. I will do my best to make it visible God to you if you follow exactly what I say. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ جو خدا ہے جس کو آپ نے دیکھا, وہ زمان و مکان کی حدود سے ماورا ہے یا اس کی حدود میں ہے؟ زمان و مکان کی حدود سے مراد کے کوہ مکان کے جو لاز اینڈ آرڈرز ہیں وہ اس کے تابع ہیں. نہیں, آپ میرا سوال نہیں سمجھے. میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو خدا ہے وہ ٹائم لیس اور اسپیس لیس ہے یا وہ ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہے؟ ٹائم لیس اسپیس لیس تو نہیں ہے وہ, بٹ اس کو ویسا قادر مطلق نہیں ہے جیسا لوگ مذاہب میں اسے سمجھتے ہیں. ٹھیک, یعنی لمیٹڈ پاور ہے اس کے پاس. اس کی لمیٹیشن اس نے بتائی ہیں, وہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو. اچھا, تو وہ یعنی ٹائم لیس نہیں ہے, اسپیس لیس نہیں ہے, ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہے. ٹھیک, اس کی مرضی سے کچھ چیزیں اس پر لاگو ہوتی ہیں, کچھ قوانین ہے جس کو وہ خود بھی فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ صحیح ہے. میں بھی ٹائم اور اسپیس کی بات کر رہا ہوں, وہ ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہے. جی بالکل ٹھیک. ٹائم کا آغاز, ٹائم اور اسپیس کا آغاز ہوا ہے. ٹائم کا کہہ سکتے ہیں, ٹائم کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا ماضی دکھا سکتا ہے, ماضی واپس نہیں لا سکتا. اوکے, وہ خود ٹائم میں ہے نا؟ نو, وہ ٹائم میں نہیں ہے. اچھا, میرے ٹائم لیس ہونے کا مطلب یہی ہے, تو اس کا مطلب خدا ٹائم لیس ہے. ٹائم لیس ان وچ سینس؟ بھیا ٹائم لیس کا مطلب ٹائم لیس ہوتا ہے. کیسے پروفٹ ہے آپ کا؟ خدا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ٹائم لیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ No, he gave me a spiritual observation. He didn't make me a scientist. میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ سائنٹسٹ ہیں؟ میں تو پروفٹ ہونے کی بات کر رہا ہوں. میں کب کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹائم لیس ایک چیز ہے جس کے اوپر ٹائم اپلائی نہیں ہوتا. اسپیس لیس کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر
اسپیس اپلائی. آپ نے کہا میں اردو کمزور ہے, انگلش جانتا ہوں, اس لیے میں انگلش کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, ورنہ پہلے میں نے لا زمان اور لا مکان کا لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ زمان اور مکان, اسپیس اور ٹائم کی جو لمیٹیشنز ہے اس میں اندر ہے یا اس اسپیس اور ٹائم کی لمیٹیشن سے باہر ہے, کدھر ہے وہ؟ ہاں ٹھیک ہے, وہ لمیٹیشن سے باہر. ہاں اب میں آپ کے سوال کو سمجھاؤں. اچھا, اسپیس لمیٹیشن سے باہر ہے, وہ ٹائم کی حدود سے باہر ہے وہ. اوکے, اور آپ ٹائم لیس ہیں اور اسپیس لیس ہیں یا نہیں؟ بالکل جی, آئی ہیو آل لمیٹیشنز. آپ کی آل لمیٹیشنز ہیں, جس طرح میری ہیں آپ کی بھی ہیں. تو بھائی آپ ٹائم باؤنڈ اور ٹائم اور اسپیس باؤنڈ ہے, اور وہ بینگ, وہ اینٹیٹی جس کو آپ نے آبزرو کیا ہے وہ ٹائم لیس اور وہ کیا ہے, اسپیس لیس ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ٹائم باؤنڈ, اور آپ نے نہیں, آپ کے ساتھ ہزاروں لوگوں نے اس ٹائم لیس اور اسپیس لیس بینگ کو دیکھ لیا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یا تو آپ بھی ٹائم لیس بن گئے تھے یا پھر وہ اسپیس باؤنڈ ہو گیا تھا. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں میرے ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہونے میں اور اس کے ٹائم لیس اور اسپیس لیس ہونے میں جو درمیانی نقطہ ہے وہ ہے ہماری اسپرٹ, ہماری روح. اگر ہماری روح کے اندر کوہ و مکان کا جو کریٹر ہے, خالق جو ہے, اگر وہ اپنا نور الہی ڈال دے, جس کے انسٹرومنٹ ہماری باڈی کے اندر موجود ہیں, ہاؤ ٹو از ناٹ دا اسٹوری, اگر وہ نور ہماری روح کے اندر آ جائے, دین وی کین آلسو بی ٹائم لیس اینڈ آؤٹ آف ٹائم. اینڈ جو بھی آپ نے کنڈیشن رکھی ہیں, ہم بھی خدا کی طرح اسی طرح سے ٹائم لیس ٹریول کر سکتے ہیں. ٹائم اور اپنی باڈی کی جو لیمیٹیشنز ہیں ان میں سے باہر سفر کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ایک روح ہے کہ جس روح کو اگر بڑھا دیا جائے تو وہ ٹائم لیس اور اسپیس لیس بینگ کو آبزرو کر سکتی ہے. ایک روح آپ کے اندر ہے, ٹھیک جی؟ اوکے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر کسی چیز کو آبزرو نہ کیا جا سکتا ہو تو اس کو ماننا نہیں چاہیے. کیا آپ نے اپنی روح کو آبزرو کیا ہے؟ جی. اچھا, اپنی روح کو آپ نے آبزرو کر لیا؟ یس. وہ کیسی ہے؟ جب فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا تو شاید کوئی بھوت بھی اتنا بدصورت نہ ہو جتنی وہ کالی اور بدبودار اور دھوئیں دار تھی. آج سے 4 سال پہلے جب نور الہی نہیں تھا میری روح کے اندر. اچھا. دین I use my spiritual keys to improve my spirit with the love of God. نہیں, ایک منٹ, یہ رک جائیے. Then I got the light in it. Now it's not beautiful. Now my spirit is beautiful. سنیے, جب پہلی مرتبہ آپ نے اپنے روح کو دیکھا جب وہ بدبودار اور بدصورت اور بھوت تھی, اس وقت تک آپ روحانیت کی اس منزل پر تو نہیں پہنچے تھے جہاں سے پہنچ کر آپ نے خدا کا دیدار کیا؟ Of course, I was just seeking. ٹھیک, تو پھر روح کا آپ نے دیدار کیسے کر لیا؟ چونکہ روح کو کا دیدار کرنے کے لیے آپ کے پاس اسپرچوئل پاور تو تھی نہیں. But he has. کون؟ The creator. کریٹر کے پاس ہے, اس کے پاس, ہمیں معلوم ہے. آپ کے پاس نہیں تھی نا. آپ مجھے بتائیں کہ اپنی روح کی کو آبزرو کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا تھا. چونکہ آپ نان میٹیریلسٹک چیز کو دیکھنے کے لیے تھوڑا ایلیویٹ کریں گے اپنے آپ کو اسپرچولی, اور آپ کی اسپرٹ ایسی تھی نہیں کہ وہ ایلیویٹ ہو جاتی, چونکہ بدبودار تھی اور بھوت تھی. تو آپ نے اپنی اسپرٹ کو کیسے دیکھا؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. I simply have to seek it with a pure heart. مجھے سمپلی اپنے خدا سے یہ پوچھنا تھا اپنے پوری سینسز کے ساتھ کہ میری روح دکھنے میں کیسی ہے, یہ بدبودار ہے, ناپاک ہے, کیا میرے دل میں یہ بوسیدگی ہے, تو مجھے دکھا. ہاؤ کین آئی چینج مائی سیلف؟ سمپلی آئی ہیڈ ٹو آسک ہم. سمپلی جیسے ہم والدین سے بات کرتے ہیں, کوئی ہمیں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہی ہیڈ شوڈ می بیکاز آئی آسک. ٹھیک, اس نے اپنے یہ فنومنا اس کے انڈر ہے, اس نے مجھے دکھایا, اس کے بعد اس نے مجھے گائیڈ کیا ہاؤ ٹو چینج اٹ, ہاؤ ٹو میک اٹ برائٹر. اوکے, میں آپ سے میں صرف اصولی گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے شروع میں یہ بات کہی کہ آبزرویشن ضروری ہے کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے, ٹھیک. آپ نے خدا کو آبزرو کیا, کس طریقے سے کیا؟ جب آپ کی جو اسپرچوئل بوسٹ آپ کو ملا, ایلیویشن آپ کو ملا, تو آپ خدا کو آبزرو کر پائے, ٹھیک. میں نے آپ سے اس کے بعد یہ سوال کیا کہ آپ نے اپنی روح کو سب سے پہلے جب دیکھا تو کیا آپ اس وقت اسپرچولی بوسٹڈ تھے؟ نہیں تھے. تو آپ ایسی کسی بھی چیز کو جو نان میٹیریلسٹک ہو, غیر مادی ہو, اسپرچولی بوسٹ ہوئے بغیر آپ دیکھ نہیں سکتے.
جبکہ آپ نے اپنی اسپرٹ کو دیکھ لیا, اپنی روح کو دیکھ لیا, تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیٹس دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. بھائی خدا سے اگر میں سوال کروں ابھی کہ خدا مجھے میری روح دکھا دے, تو مجھے میری روح تو نہیں دکھے گی, کیونکہ میرے اندر جی آئی گیو یو آنسر. ایکچولی یہ فنومنا جو ہم بیان کر رہے ہیں, اس کے ہم کنٹرول پہ نہیں بیٹھے نا, ہم اس کو آبزرو کر سکتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ہیو کنٹرول آن اٹ. دس اسپرچوئل فنومنا انڈر دا کریٹرز کمانڈ. جیسے ہی آپ ابھی اسٹوڈیو پہ بات کر رہے ہیں نا, ہم سچ یا جھوٹ کو آبزرو کر رہے ہیں, وی ناٹ ریئلی سیکنگ ناکنگ دا ڈور آف دا کریٹر. نہیں, ہمیں پتا ہے, ہم ابھی صرف بات کر رہے ہیں. جب آپ واقعی تڑپ کے ساتھ, جیسے بچہ ماں کے اسے بھوک لگتی ہے, سچ مچ تڑپتا ہے, روتا ہے, ماں پلا دیتی ہے دودھ اس کو, واقعتاً آپ تڑپیں گے خدا کے حضور کہ مجھے یہ جاننا ہے. وہ آپ کی سچی تڑپ کو کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ جھٹلا دے. اچھا ایک آپ میں نور الہی ہو نہ ہو, وہ آپ کو جسٹ سیکنڈ. آپ خدا کے سامنے تڑپے گر گڑائے, اس وقت تڑپے اور گر گڑائے جب آپ نے خدا کو نہیں دیکھا تھا. جی, تو بھائی آبزرویشن کے بغیر تو خدا پر ایمان ہی نہیں لانا. جس وقت آپ نے آبزرویشن نہیں کیا تھا تو خدا پر ایمان لا کر آپ اس کے سامنے تڑپے اور گر گڑائے کیسے؟ ہاں, یہ بہت عمدہ سوال ہے جی. اب اس کو ریئلسٹک ایک منٹ رک جائیے, آصف بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی مفتی صاحب, میں ان کو یہی کرونالوجی میں سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے آبزرو کرو, پھر جو ہے یعنی اسپریچول آبزرویشنس ہونا چاہیے خدا میں یقین لانے کے لیے, خدا پہ ماننے کے لیے. لیکن جب یہ پہلی مرتبہ کہے تھے خدا سے کہ مجھے میری روح دکھاؤ, تو اس وقت تو یہ ایلیویٹڈ ہی نہیں تھے, اس پاور میں تھے ہی نہیں کہ اسپریچول آبزرویشنس کر سکتے. تو پھر انہوں نے کس خدا سے جو ہے وہ درخواست کی تھی؟ ہاں, آبزرویشن نہیں ہوا تھا, الٹی ہو رہی. رائٹ, آبزرویشن نہیں ہوا تھا. جی میں بتاتا ہوں جی. اصل میں پھر دوبارہ گزارش کروں گا, ایک تو شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا, دوسرا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو رہی ہے. تو جو بھی میں جواب دے رہا ہوں میری طرف سے کوئی تعصب نہیں ہے, اس لیے درخواست یہ ہے کہ اس جواب کو بھی بالکل نیوٹرل معنوں میں لیجیے گا, بغیر کسی تعصب کے, پھر آپ کو یہ پروسیس کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا, میں اس وقت ایمان کی سٹیج پہ تھا ایگزیکٹلی جیسے کوئی بھی صاحب مذہب شخص ہوتا ہے, یعنی پازیٹیوٹی پہ کھڑا تھا. لیکن میں نے یہ سرچ کبھی نہیں چھوڑی تھی کہ if there is a creator and I believe him from childhood, from society, this is more than enough for me to accept there is a creator. Maybe something wrong is, ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, کریٹر جو ہے انویزیبل نہ ہو. تو میں نے سرچ اپنی بند نہیں کی, اپنی لائف ٹائم میں نے 25-26 سال یہ سرچ جاری رکھی. جرمنی کے ایک شخص ہیں زاہد خان صاحب, ان کی میں نے آبزرویشن پڑھی اور ان سے میں نے براہ راست رابطہ کیا کہ آپ کا کلیم یہ ہے خدا دکھائی دیتا ہے, اور بھائی مجھے دکھائی دے سکتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا you have 6 spiritual keys in you. اگر آپ وہ 6 معرفت الہی کی چابیاں استعمال کر لیں جو آپ ہر شخص کے اندر موجود ہیں, ہر شخص خدا کو دیکھ سکتا ہے. The next question should be what are those spiritual keys? نہیں, ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں میرے بھائی, ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں. نہیں مفتی صاحب, میں یہ جو زاہد کی انہوں نے بات کی نا, وہ بھی اپنے ساتھ پروفٹ لکھتے ہیں. I just checked that. تو پھر اس کا مطلب یہ کرونالوجی کنٹینیوسلی رہے گی کہ ان کو بھی کسی پروفٹ نے بتایا, اس کو بھی کسی پروفٹ نے بتایا, اس کو بھی کسی پروفٹ نے بتایا, تو وہ یہ کیا بات ہوئی؟ جی بڑا اچھا سوال ہے جی. بات یہ ہے کہ چونکہ انسان اس دنیا میں صدیوں سے ہم بلائنڈ ہیں, تو ہمیں کسی نہ کسی کی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو سوسائٹی میں باقی اندھوں سے کچھ بہتر ہو. اچھا, اب زاہد خان صاحب بھی بات کر لیتے ہیں, ان کو کیسے پتا؟ انہیں بھی ہر اس شخص کی طرح, ہر اس نبی کی طرح بچپن سے ہی ایک تڑپ تھی, ایک خواہش تھی خدا سے ملنے کی. جس کو یہ طلب رہی ہے اس کو خدا ملے. آئی تھنک کہ ہم لوگ اس ڈسکشن میں نہیں جانا چاہیے کہ ان کو کیا ہوا, یہ پروپیگیشن کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. سو آپ اس کرونالوجی پہ آئیے کہ آپ نے کہا نا کہ خدا کو جو ہے اسپریچول آبزرویشنس کے بعد ہی ماننا چاہیے, بٹ آپ ان کو خدا کو اسپریچول آبزرویشن سے پہلے مان رہے تھے. یہ سوال ہے. اچھا, شاید آپ کو میرے فرسٹ جو کوشچن میں نے رکھا تھا نا, اس کا ڈیلیور آپ کے ساتھ وہ تھوڑا ڈیفرنٹلی ہو رہا ہے. ابھی مجھے لگ رہا ہے میں نے جیسے ڈیلیور کیا آپ کو بالکل اپوزٹ اس کا سمجھ آیا. میرا کلیم یہ تھا کہ خدا کو ہم اسپرچولی طور پہ آبزرو کر سکتے ہیں.
اب یہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا کو اسپرچل آبزرویشن کے بغیر ماننا غلط ہے. مجھے یہ سننے میں لگ رہا ہے کہ شاید آپ نہیں، آپ نے آ کر یہ کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سارے مذاہب جو ہیں وہ ان میں سے کون سا مذہب درست ہے؟ چونکہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کو اس وقت مانا جانا چاہیے جبکہ اس کو آبزرو کیا جا سکے، وہ آبزرویبل ہو اور اس کو آبزرو کر لیا گیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آبزرو نہیں کیا اس نے اس کا یہ کلیم کہ خدا موجود ہے یا میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، یہ کلیم ہی غلط ہے. یہ آپ کا دعویٰ ہے جو شروع میں آپ نے آ کر کیا. اچھا وہ میرا اب آپ بات کر رہے ہیں امکان رویت کی. امکان رویت ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں جی مجھے یاد آ رہا ہے جی جو میرا سوال تھا وہ فیتھ پر تھا، خدا پر نہیں. یہ تو ہم نے ایک ڈیفرنٹ ٹاپک چنا ہے نا، کہ میں نے سوال رکھا تھا کہ دنیا بھر کی جتنے مذاہب کی فیتھ ہے، ایمان ہے، ماننا کچھ نہ ایک کچھ سوال مانتے لاسٹ ہے اور اس کے بعد میں عامر بھائی سے گزارش کروں گا. لاسٹ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ کہ اپنے آپ کو پروفٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے امتی بھی ہوتے؟ followers, yes, we have followers of course, and they also met God. اچھا تو وہ بھی اگر گاڈ سے مل چکے تو وہ کیوں نہیں پروفٹ بنے؟ They are also prophets. اچھا تو پھر امتی کوئی نہ ہوا؟ Anybody can be تو پھر prophet. تو امتی کوئی نہ ہوا نا. دیکھیں فالو کرنا کس لیے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پیٹرن کیا ہے، کیسے پتا چلے؟ سنیے، جب گاڈ سے مل لی ہے نا، ڈائریکٹ ہاتھ ملا لیا، میٹنگ ہو گئی گاڈ سے سیٹ، ایک دم چائے وائے پی لی، تو اب تو ڈائریکٹ گاڈ سے معاملہ ہونا چاہیے نا. پھر آپ کاہے کو بیچ میں آ گئے ان کے؟ نو، پھر میں I'm not sitting in between, I'm taking step back now. اس کے پھر وہ آپ کے فالوورز کیسے ہوئے؟ دیکھیں جی، جس کو ابھی تک خدا نہیں ملا، مثال ایک دے رہا ہوں، اس کو اگر میں ٹیچنگز دیتا ہوں، I can be simply his spiritual father, that's all. But he can do his own observation, he can be prophet. He doesn't have to always forever sit next to me. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو بہرحال ہمارے کچھ سوال تھے، یہ ہم نے آپ سے کر لیا. عامر بھائی آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے ان کے جانے سے پہلے؟ سب سے پہلے حضرت سلام. امید ہے میری آواز ٹھیک آ رہی ہوگی، یہ نہ ہو کہ کچھ مسئلہ. جزاک اللہ. حضرت سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے سب کو، جتنے بھائی موجود ہیں یہاں پر، ان کو سلام، ایکسکلوڈنگ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیچے جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی. سب سے پہلے تو حضرت یہ ہے کہ 2812 کے بعد پیش خدمت ہے 2611. جی تو اب یہ ہے کہ ان سے میں ذرا کچھ پوچھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر معاملہ کر لیتے ہیں. جی یہ میڈ ان جرمنی کی جو نبوت ہے، یہ ہمارے بھائی پیش کر رہے تھے، اتھر بھائی ان کا کوئی نام ہے. آپ نے آخر میں جو سوال پوچھا، میں ان سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سب نبی بن گئے، میرے دو سوال ہیں صرف. ایک یہ ہے کہ یہ اتنا سبجیکٹو ایکسپیرینس اور آبزرویشن پیش کر رہے ہیں جس سے ایمان اور کفر کا فیصلہ ممکن نہیں ہے. ایک تو مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اللہ انبیاء کو یا رسول کو جب بھیجتا ہے تو ایک منصب کے ساتھ، ایک ذمہ داری کے ساتھ بھیجتا ہے. وہ ذمہ داری اتنی حساس ہوتی ہے کہ اس میں کئی لوگوں کی آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے، کئی لوگوں کی دنیا کے معاملات اتھل پتھل ہوتے ہیں، لوگوں کی جان، زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، نظام اور انتظام کا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ تو مجھے بڑا جیسے فیس بک لائٹ ہے، واٹس ایپ لائٹ آج کل انہوں نے نکالا ہے ایپ کا بیٹا ورژن، یہ نبوت کا کوئی بیٹا ورژن ہی مجھے لگ رہا ہے. یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو گیا ہے، جس نے بھی کیا ہے، مجھے نہیں پتا کون سا ہے، جس نے بھی کیا ہے ہمارے ساتھ مذاق ہو گیا ہے. اس کی وجہ میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ یہ صرف آپ کا ایک ایکسپیرینس اور آبزرویشن ہے جس کو آپ دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ ہے، آپ کا بھی کروا دوں گا، آپ بھی اس طرح ہو جائیں. اس سوال یہ ہے کہ نہ امت کا نہ نبی کا کوئی تعلق وابستہ رہتا ہے، نہ اس طرح خالق کا جو حکمت ہے، جو وزڈم ہے نبوت کے پیچھے، اس کی کوئی اہمیت باقی رہتی ہے، نہ جو مرکز ملت ہوتا ہے اس کا کوئی قیام باقی رہتا ہے، نہ شریعت کی اہمیت اور اس کا احترام باقی رہتا ہے، نہ پھر اعمال کا کوئی معاملہ اس طریقے سے چل پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر بندہ یہ کہے گا کہ جی میں نے بھی آبزرویشن کر لیا ہے، تو پھر اطہر صاحب مجھے، یعنی مثال کے طور پر میں ہائپوتھیٹیکلی لے لیتے ہیں اس نظریے کو، اطہر صاحب ہے جن کو ایکسپیرینس ہوا ہے، میں کر لیتا ہوں مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے. اطہر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کل رات ملاقات ہوئی اور اللہ نے یہ کہا، یا کریٹر نے، اللہ نہیں، انہوں نے بولا کریٹر نے یہ کہا. میں کہتا ہوں جی مجھے کریٹر نے یہ کہا، اب اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے.
کیونکہ اس میں اگر تضاد آ جائے، کانٹرڈکشن آ جائے، یا پھر کوئی بندہ بے ایمان ہو جائے، مثال کے طور پہ میں بے ایمان ہو جاتا ہوں، ڈس آنیسٹ ہو جاتا ہوں، اور میں اپنی آبزرویشن کروں، اس کو جج تو کیا، جیسے اطہر بھائی کہہ رہے ہیں میں ان کو جھوٹا نہیں بول رہا، مگر یہ ہے کہ چیک کرنے کا کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے نا، تو میں بھی یہ کلیم کر دوں تو پھر اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ مثلا میں آج کہہ دیتا ہوں مجھے بھائی ویریفیکیشن ہو گئی، آبزرویشن ہوئی ہے، میرے کریٹر نے مجھے کہا یہ اطہر جھوٹ بول رہا ہے، کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو سمجھنا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے، جی دوسری چیز یہ ہے کہ میں ان سے جاننا چاہوں گا، اس شریعت کا علم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اختتام ہوا، اس بارے میں آپ کے کریٹر نے آپ کو کیا رائے دی ہے؟ کیونکہ زاہد خان صاحب تو قادیانی تھے، ٹھیک ہے جی، قادیانی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں سے وہ پھر جرمنی نکل گئے، انہوں نے پھر کچھ کتابیں لکھیں، اس کے بعد پھر آپ کی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی، اور چند کچھ اور گوروں کو انہوں نے میدان میں اتارا ہوا ہے جو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی پروفٹس ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں، وہ تو کھلے عام جرمنی میں لیکچر شیکچر بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کٹ ٹو شارٹ یہ ہے، پیغام کیا ہے؟ حضرت نے جو بیسکس میں آپ کے ساتھ ڈیل کیا ہے وہ پبلک حل کر لے گی، پیغام آپ کے ساتھ مخاطبت کا پیغام کیا؟ اوور ٹو یو۔ سب سے پہلے تو جی میں بتا نہیں سکتا میں یہاں پر کتنا آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، کیونکہ نارملی اس ٹیم سے بیٹھتے ہی نا جی مجھے کئی گالیاں پڑ جاتی ہیں، تو کوئی تو 30 سیکنڈ میں اڑا کے باہر پھینک دیتے ہیں، تو میں دلی طور پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی دیر مجھے یہاں بیٹھنے دیا۔ دیکھیں دوسری بات، اب اتنا معجزہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کو نکال نہ سکے۔ جی شکریہ۔ اب یہ اپنے طور پہ گالیاں بھی ایسا معجزہ ہے کہ جو بارش ہوتی ہے نا جی تو اپنی آواز بھی سنائی دیتی۔ گالیاں معجزہ نہیں نا، خدا سے تنزیہ کہہ رہا تھا، گپ شپ چل رہی ہے، کہہ رہا تھا معجزہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ کوئی آپ کو بیک اسٹیج کر کے نکال نہ دے۔ جی بولیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ماضی میں ہوا جی، لوگ تو پتھر مارتے رہے انبیاء کو، تو معجزہ چلے اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں۔ پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیسے پتا چلے اگر ان کو بھی خدا کی ذات کا دیدار ہوا ہے، اس نے کچھ اپوزٹ کہہ دیا، میری اس تعلیمات یا دعوے کے خلاف کہہ دیا، 10 لوگوں نے خدا کو دیکھ دیا، 10 نے ڈیفرنٹ بات کی، پتا کیسے چلے گا؟ یہی ان کا لب لباب ہے سوال کا۔ تو جب ایک شخص نے واقعتاً خدا کو دیکھا، اور جس شخص کی روحانی حصیں کھلی ہیں، آپ 10 لوگوں کی اگر روحانی حصیں کھلی ہیں، یا آپ 10 لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، آپ 10 کی روحانی حصیں کھلی ہیں، اور باہر سے 11واں آ کے تو بول رہا ہے جی کہ میں نے یہ کہا اور مجھے یہ، اور میں نے یہ، وہ 10 کے 10 جو ہیں اس کی روح کے اندر سے کالے رنگ کا دھواں نکلتا دیکھیں گے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، روحانی حصیں کھلنے کا ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، ابھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں، 1 2 3 4 5 اور آپ حضرت، آپ کو یہ سچے لگ رہے ہیں کہ جھوٹے لگ رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ مجھے ان کے کیمرے نہیں آن، مجھے کیا پتا جی۔ جی اطہر بھائی رک جائیں، جی جی مفتی صاحب ان کا نہیں، اور دیکھیں بھائی، خدا کو دیکھ لیا اور ہمیں نہیں دیکھ پا رہے بغیر کیمرہ آن کیے؟ نہیں آپ بتائیں نا جی، آپ نے خدا کے بارے میں کیا دیکھا؟ یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ جو خدا وراء الورا ہے اس کو تو آپ نے دیکھ لیا چاند میں قید کر کے، ٹھیک، آپ ہمیں دیکھ لیں بغیر کیمرے کے۔ آپ بتائیں کہ عامر حق صاحب کیسے ہیں، اور اس وقت ان کا تو فوٹو لگا ہوا ہے ڈی پی پر، ایکنالج اسلام اور عاطف ریان، ان کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ کیسے ہیں جی بغیر۔ میرا بتا دیں کہ میری روح سے نہیں، نبی جو ہے وہ کیمرے کے پیچھے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے۔ چلیں کوئی نہیں، چلیں چھوڑیں اطہر صاحب سنیں، کوئی بات آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں تو ہم تو بندے ہیں نا۔ بٹ واٹ آر وہ حضرت وہ اس کا مسئلہ، حضرت اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قیامت تک کے لیے چھوٹ دی ہے، تو اسی لیے اس کے اوپر تو لوگ بہتان بھی باندھتے ہیں۔ اب ہمارے بارے میں کہیں گے تو ہم تو فوراً جٹ سے سیدھا کر دیں گے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لیے انٹرسٹڈ تھا کہ عامر بھائی کو اگر یہ بتا دیں کہ یہ کیسے ہیں تو بہت سے لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، بھائی اچھا دیکھ لیا عامر بھائی کو ہے، اس لیے ضروری تھا۔ چلے ٹھیک ہے، ہاں چلیں یہ اس طرح حل کر لیتے ہیں۔ اطہر بھائی میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں۔ آپ نے یہ کہا کہ 10 لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں ایک مثال ہے کہ اندھا بھانٹے ریوڑیاں پاؤں پاؤں اپنے آنچوں، پنجابی کی مثال ہے۔ 10 لوگ اگر ایک ہی مکتبہ فکر کے بیٹھیں گے تو یہ یقینی سی بات ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی تائید کریں گے اور جو باہری ہے اس کی تنقید کر دیں گے۔ یہ معیار مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 10 لوگ بیٹھے ہیں، 11واں باہر سے آ کر کہے گا تو اس سے میں آپ سے سمپل پوچھتا ہوں، مجھ سے آپ کو، کیونکہ میری آپ آواز سن پا رہے ہیں، میرے خیال سے یہ کافی ہے ایک بندے کے معافی ضمیر کو سمجھنے کے لیے، شکل کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور آپ کا کریٹر کے ساتھ ایک تعلق ہے. میری روح سے بدبو آ رہی ہے آپ کو, میری روح کالی ہے, سڑی ہوئی ہے, اس بارے میں آپ کی, یا پھر آپ اس کے برعکس کچھ محسوس کر پا رہے ہیں؟ آپ کیمرہ آن کریں, جو مجھے خدا دکھا دے گا میں بتا دوں گا. میں کون سا کوئی سامری جادوگر ہوں؟ میں خدا کا نبی ہوں جو اپنی اسپرچل سینسز سے اسپرچل آبزرویشن بتا سکتا ہے. اسپرچل کا تعلق دیکھیں, میں ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو, فرق سمجھنا. نہیں, دیکھیں اصول جو ہے نا اس کے اوپر ہم رہتے ہیں. جو اسپرچل رالم ہے اس میں چہرے نہیں دیکھے جاتے, اس میں من دیکھے جاتے ہیں, اس میں انسان کی نیت کا داروکار ہوتا ہے. روحانیت کا تعلق ہی ہے نا وہ چہروں سے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں, روح سے ہے نا, روح کا تعلق چہرے سے ہے. جی ہاں, میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں دیکھنے میں آپ ہمیش ریشمیہ لگ رہے ہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا, آپ لگ رہے ہیں, مگر آپ کے اندر سے ہے نا بات کہ آپ وہ سنگر میوزک کمپوزر نہیں ہیں. آپ کے اندر آپ کے ایک چھوٹا سا لائٹ ورژن آپ کہہ رہے ہیں پروفٹ ہیں. تو دیکھنے پہ جاؤں تو آپ ہمیش ریشمی ہیں, مگر یہی میں فرق بتاتا ہوں کہ اسپرچل کا تعلق ہوتا ہے انسان کے اندر سے. But you're not talking through the observation. How do you know what you're saying is true? How do you know? یہی تو آپ سے فیصلہ کروا رہا ہوں. مجھے اتنی انگلش نہیں آتی. پھر وہ لے مجھ سے فیصلہ یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے سے یہ نقاب ہٹائیں, تو پھر میں آپ کو دیکھ کے آپ کی آنکھوں میں جو مجھے خدا کا نور الہی بتائے گا میں بتا دوں گا. اس کا مطلب ہے, ہاں سمجھ گیا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ نہ دیکھنا یہ ایک حجاب ہے. جب تک وہ چہرہ نہیں دیکھا جائے گا تب تک آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے. یعنی یہ کلیئر ہے چیز. Of course I am not a magician. I have to use my spiritual observation to see something and say. چہرہ دیکھیں, میری بات سنیں, آپ نے اللہ کا بھی جو احساس کیا ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا اسی جسم کے ساتھ کیا ہے, یا آپ نے جو مفتی صاحب کو بیان کیا کہ آپ ایک روحانی عالم میں یا اسپرچل ایک میڈیم کے تھرو آپ نے دیکھا ہے, اس باڈی کے ساتھ تو نہیں دیکھا آپ نے, یا اس باڈی کے ساتھ دیکھا ہے؟ My spiritual observation about God is totally beyond this phenomena کہ ہم ظاہری آنکھوں سے جاگ کر جو چیزیں دیکھتے ہیں کشف ہوتی ہیں, یا اس کی 40 کام اس کو چھوڑیں. خواب میں بھی آپ نے کسی نے خدا کو دیکھا تو دیکھا ہے. اس کا ٹوٹلی آپ کو دیکھے بغیر چو منتر بتا دینا, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ جو بھائی سامنے بیٹھے ہیں کیپ والے, اگر ان کے بارے میں اگر یہ کچھ بولیں شاید میں ان کو کچھ ہیلپ کر سکوں, کیونکہ ان کو میں دیکھ پا رہا ہوں. آئی آلسو ہیو اے لیمیٹیشنز. پروفٹ جو ہوتے ہیں وہ پرفیکٹ یا 100% ان کو پتہ نہیں کیا لوگ سمجھتے ہیں. چلیں دوسرا کر لیتے ہیں, یہاں سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ تو ہم نے پتہ چل گیا کہ لیمیٹیشنز ہیں کیا ہیں. دوسری چیز میں نے جو پوچھا تھا وہ یہ ہے پیغام لاسٹ 2-3 منٹس ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اطہر بھائی آپ کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے, کیونکہ شریعت کی صف لپیٹ دی گئی ہے, مذاہب کا دور ختم ہو گیا ہے. جی میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے. جی بہت شکریہ, میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں خدا کا جو اب پیغام ہے, میں اللہ لفظ نہیں کہتا کہ لوگ گستاخی نہ سمجھیں, اس لیے میں گاڈ کریٹر کہہ دیتا ہوں تاکہ سننے میں کسی کو وہ دھچکا نہ لگے. خدا کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے تمام مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے. ناؤ دا پیور ڈیموکریسی ول رائز. اصل جمہوریت جو خدا کی روحانیت میں مبنی ہوگی اس صدی کے اختتام تک وہ نمودار ہوگی. کیا مطلب چلیں گے, کیا مطلب میں دوبارہ دہراتا ہوں. ایک منٹ ذرا اس سے پہلے کہ یہ دہرائیں حضرت, یہ کہتے ہیں جی پیور ڈیموکریسی آئے گی, تو آپ کے تو خدا نے سارے مذاہب کی صفیں لپیٹ دی ہیں, یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈیموکریسی کہاں سے ہے؟ نہیں, پیور ڈیموکریسی چاہیے تو مذہب کے لوگوں کا بھی ووٹ لینا. آپ تو مذہب کو ہی لپیٹ دیا, یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. لیکن آپ نے بتانے نہیں دیا مجھے نا, سوال کو جواب دینے نہیں دیا. میں گزارش کرتا ہوں آخری جواب ہے تو مجھے ختم کر لینے دیں. لوگ طے کر لیں گے if I'm wrong. Now ethic and morals, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, who will decide? Democracy and science. Religion will have nothing to do with the democracy or science. اگر آپ کو ایک ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے جسم کے لیے حرام ہے, وہ حلال بھی ہوگا تو وہ آپ نے اس یوز کر سکتے, یہ تو آپ کو پتا ہے. اچھا ایک منٹ, ایک ہولڈ آن. سائنس یہ بتائے گی کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے, رائٹ؟ نو, سائنس یہ بتائے گی کہ آپ کی باڈی کے لیے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, کیا آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور کیا فائدہ مند ہے. وہ تو ابھی بھی بتا رہی ہے. ابھی کون سا کوئی سائنس کچھ اور کوئی بتا رہی ہے, وہ تو ابھی بھی بتا رہی ہے.
اس میں مذہبوں کو لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس جو طے کرے گی اس کو مذہب کا اس کے اوپر رائٹ نہیں ہوگا کہ مذہب جو کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، سائنس نے کہا جو نہیں کہا وہ غلط ہے. They will be مطلب separate. اب مذہب کو کچھ کہنے نہیں دیں گے نا، ڈکٹیٹرشپ آ جائے گی نا جو عامر بھائی صحیح کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی پھر کہاں رہی؟ آپ تو مذہب کو بولنے نہیں دے رہے نا. Democracy will be based on spirituality and true love of God. جب ہر شخص روحانی طور پر اندھا نہیں ہوگا تو یہی وہ بیسس ہوں گی جو نئی جمہوریت پیدا کریں گے. ٹرو لو آف گاڈ جو ہے وہ سائنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یا نہیں؟ ٹرو لو آف گاڈ جی بالکل، جو لوگ پہلے نبی ہوں گے وہی تو سائنٹسٹ ہوں گے. نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں آپ سائنٹسٹ نہیں ہیں، لیکن جو لوگ آئیں گے کیا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے؟ یہ ابھی گریک فلاسفرز کا دور چل رہا ہے حضرت، سائنٹسٹ آگے آئیں گے ان کی یوگ میں. اچھا ایک میرا سوال ہے اطہر بھائی، آخری سوال حضرت، کیونکہ 2-3 منٹ تھے، آخری سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. میں عامر بھائی آپ سے ایک سوال، 1 منٹ میں سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں سائنٹسٹ نہیں ہوں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروفٹ ہوں گے وہی سائنٹسٹ ہوں گے. تو یہ تو یہیں پر کانٹرڈکشن ہو گیا نا. یہ پروفٹ کیسا کہ جس کی بات میں ایک ہی سٹریم کے اندر کانٹرڈکشن ہو؟ نہیں اطہر بھائی آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے؟ بڑا زبردست سوال ہے. لے رہی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے جو نبی ہے، کیا وہ سائنٹسٹ نہیں ہو سکتا؟ سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ سائنٹسٹ ہیں؟ I am not, I never been. تو پھر آپ پروفٹ کہتے ہیں تو آپ کی شریعت کے مطابق پروفٹ سائنٹسٹ ہوگا. ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا آپ نے. اگر میں چاہوں اور میں پڑھوں اور اسٹڈی کروں then I can be true. وہ تو میں بھی بن سکتا ہوں، مجھے پروفٹ کے بغیر میں سائنٹسٹ بن جاؤں گا اگر میں چاہوں. اس میں آپ کا کیا کمال ہے بھائی؟ تو اس میں یہ تو واضح ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہی تو ہم پروو کر رہے ہیں. اس سے انکار. آپ یہ کریں کہ سائنٹسٹ ہی ہوں گے پروفٹ سائنٹسٹ ہوں گے اور آپ سائنٹسٹ نہیں ہیں، تو آپ خود ہی ڈسکوالیفائی ہو گئے. آپ نے جمہوریت کی بیسس پوچھی تھی نا، تو وہ میں نے کہا ہے کہ جو لوگ جمہوریت لے کے آئیں گے وہ سائنٹسٹ بھی ہوں گے. جی بالکل کنکلوزیو جو ہے وہ ہم چل رہے ہیں. اطہر بھائی صرف آپ سے آخری بات یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیور ڈیموکریسی آ جائے گی اور جو ہے لوگ جو ہیں وہ اسپرچولی بہت زیادہ اپ ہو جائیں گے، تو سب لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھل چکی ہوں گی، ایسا ہی ہے؟ جی جی. اچھا اس دور میں کوئی کرائم وغیرہ یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی؟ نو. ٹھیک ہو گیا. تو پیور ڈیموکریسی میں جو لاز ہیں وہ بنیں گے؟ لاز ول بی ہائی لائٹڈ. ٹھیک ہے، ہائی لائٹڈ. مثال کے طور پر اگر اس ٹائم کے اوپر میاں بیوی کی شادیاں بھی ہوں گی آبویسلی، تو میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے، اس کا کیا لا ہوگا؟ جی وہ ایگزیکٹلی ایسے ہوگا. جس طرح آپ نے اطمینان سے سوال کیا ہے نا، اس طرح اطمینان سے جواب لے لیجئے گا، میں اور زیادہ شکر گزار ہوں گا. جیسے ایک شخص کسی عورت کو پسند کرتا ہے اور عورت بھی اسی شخص کو اسی معیار پہ پسند کرتی ہے، وہ دونوں خدا کو حاضر ناظر جان کر طے کریں گے کہ ہم خدا کی منشا میں کتنی دیر، کتنے عرصے اور کس مقصد کے لیے ایک ساتھ ہیں. نہیں میں آپ ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. نہیں ٹائم کم ہے، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. میں طلاق پہ ڈائریکٹ طلاق پہ نہیں، آپ ان کی پہلے ڈیٹنگ کروا رہے ہیں، میں طلاق کی بات کر رہا ہوں. جلدی جی میں وہیں آؤں گا، 10 سیکنڈ میں آؤں گا، لیکن مجھے بات ختم کرنے دیں. وہ لوگ طے کریں گے کہ ہم نے یہاں اتنے عرصے تک خدا کی منشا میں چلنا ہے، اور ان کے اس ایگریمنٹ میں خدا براہ راست شامل ہوگا، اور جب وہ ان کا ایگریمنٹ ختم ہوگا اس وقت پہ وہ سیپریٹ ہو جائیں گے، بالکل آمنے سامنے، بغیر کسی تکلم کے، جھگڑے کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے. یہ طریقہ ہوگا، یہ معیار ہوگا ان کی شادیوں کا، ان کی علیحدگی کا. اطہر صاحب اپنی ایمانداری سے بتائیں، اپنی ایمانداری سے آپ ان مردوں کو دیکھیں جن کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ کتنا بےہودہ مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مجھے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں بھائی، آپ ایک عورت کو یہ تو میاں بیوی کا تعلق ہی نہیں ہے. او بھائی، بیوی ایک پراپر ایک مخلوق ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، ان کے اندر کوئی توتڑا نہیں ہوگی. یہ سوال میں نے کسی وجہ سے رکھا تھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم اسپرچولی اس قدر ہم ہائی پر چلے جائیں گے، اس قدر ہم کلائمیکس پر ہوں گے کہ کوئی کرائم نہیں ہوگا. آپ نے یہ جملہ بولا. میں نے ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے کہ ہر دوسرے گھر کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں. اب میاں بیوی کا تعلق ہی نوک جھوک کا ہے، وہ جذباتی وابستگی ہے. آپ ان میں سے جذبات نکال رہے ہیں.
اب آپ کی پیور ڈیموکریسی اس مسئلے کو حل کیسے کرے گی؟ سولوشن سامنے نہیں آیا. میں معذرت چاہتا ہوں, ٹائم ہمارا آپ کو جی بڑی معذرت چاہتا ہوں. آخری بات میں پوچھنا ٹھیک ہے, چاہوں گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. میں آپ ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے, پھر جائیے گا. جی. کسی سائیکائٹرسٹ کا آپ کو پتا ہے ایڈریس؟ وہاں ضرور جائیے گا, وہاں ضرور جائیے گا, چونکہ یہ مجھے بہت بڑا مینٹل کیس لگ رہا ہے, اور یہ ہم نے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو وقت دیا, اور یہ بھی کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں خود ہی اپنی باتوں میں اپنے آپ کو ایکسپوز کریں. مقصد یہ ہے, چونکہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کی تھی کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اٹھ کھڑا ہو اور کسی بھی نام پہ اٹھ کھڑا ہو تو 2-4 چیلے اس کو مل ہی جاتے ہیں. تو آپ کو بھی مل جائیں گے ہو سکتا ہے, لیکن یہ اسٹریم چونکہ اس میں آپ سے بات ہو گئی اور آپ کے اپنے اصولوں کی روشنی میں آپ کو بری طریقے سے آج ایکسپوز کر دیا گیا, تو اگر ان چیلوں کی عقل ذرا سی بھی ٹھیک ہوگی نا, تو وہ فوراً آپ کے راستے سے ہٹ کر دین کے صحیح راستے پر, اللہ کے راستے پر آ جائیں گے اور آپ پر دن رات لعنت بھیجیں گے. ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.